علیہ الصلاۃ والسلام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ نے نماز پڑھی تو اس وقت کے لوگوں نے کہا، جو یہودی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے دین کے خلاف ہے، مگر ان کا جو نبی ہے یہ ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، ہمارے دین کے خلاف ہے، کیونکہ ہم یہودی ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ ان کا دین ہم سے الگ، ان کا دین ہم سے الگ، ان کا نبی ہم سے الگ، ان کی ڈائریکشن ہم سے الگ، ان کی عبادات ہم سے الگ، ان کی سب چیزیں ہم سے الگ ہیں، لیکن کیوں؟ کہ یہ ہمارے قبلہ کی طرف نماز پڑھیں، رخ ادھر کرتے ہیں، بات ادھر کی کرتے ہیں۔ تو جب یہ بات ہوئی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر پریشانی کا ظہور ہوا کہ اے باری تعالیٰ، یہ جو لوگ ہیں یہ باتیں کرتے ہیں کہ تم بات اسلام کی کرتے ہو اور رخ کرتے ہو یہودیوں کے قبلہ کی طرف۔ تو جب یہ بات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر گراں گزری تو اس وقت حضور علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو بلایا، کیونکہ میرے مصطفیٰ کا غلام بھی جبرائیل تھا، اور جبرائیل نوروں میں افضل، ملائکہ میں افضل۔ فرمایا اے جبرائیل ذرا میرے پاس آؤ۔ آپ نے فرمایا کہ وَوَدَدتُّ لَوِحْلَةِ اللَّهِ إِلَى الْكَعْبَةِ، اے جبرائیل میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے، اے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی کیا چاہت ہے؟ تو کیا چاہتا ہے رب کی بارگاہ سے؟ فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ رب جو ہے نا بیت المقدس کی جگہ پہ اپنے گھر کو، خانہ کعبہ کو ہی کعبہ بنا دے۔ اب چاہت مصطفیٰ کی سنیں۔ اب جبرائیل علیہ السلام اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں گفتگو ہو رہی ہے کہ یہودی یہ کہتے ہیں اور میں چاہتا ہوں، وَوَدَدتُّ واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا، میں چاہتا ہوں کہ میرا رب جو ہے نا اپنے گھر کو خانہ کعبہ بنا دے، کعبۃ اللہ۔ کیوں؟ سوال ہے، کیوں بنا دے؟ بیت المقدس کو چھوڑ کے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی خواہش کیوں کر رہے تھے؟ اس کی ریزن کیا تھی، وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا قِبْلَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، کہ اے باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے گھر خانہ کعبہ کو تو کعبہ بنا دے۔ کیوں؟ کیونکہ اس قبلہ کو میرے ابو ابراہیم نے ہی تعمیر کیا تھا۔ تو جب یہ بات ہو گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، اور میرا وجدان کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے، میرا عشق کہتا ہے کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل ذرا رب کی بارگاہ میں جا کے مصطفیٰ چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کو ہی کعبہ بنا دے، کیونکہ وہ میرے بابا ابراہیم نے بنایا تھا۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات سنی ہوگی تو اس وقت میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبرائیل ہاں، تو جبرائیل علیہ السلام نے آگے معافی مانگ لی ہوگی کہ یا رسول اللہ، آپ کے سامنے میں کون ہوں؟ میں تو ایک غلام ہوں، میرا رب مجھے ایک پیغام دیتا ہے، میں تیرے پاس لے کے آتا ہوں، اور تو بات بھی تحویل قبلہ کی ہو رہی ہے، جس کی آنے والی نسلیں عبادت کرتی رہیں گی اور اسی کی طرف رخ کرتی رہیں گی۔ اے پیارے مصطفیٰ، میں جبرائیل تو یہ پیغام رب کو نہیں پیش کر سکتا، تو خود ہی کر دے، تو خود ہی کر دے۔ تو جب آگے سے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا انما انا عبد، حضور نے جبرائیل سے خطاب کیا، میرا پیغام پہنچا دے، میں چاہتا ہوں کہ قبلہ چینج ہو جائے۔ اور آگے سے جب جبرائیل علیہ السلام نے بات سن لی
تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہوگا یا رسول اللہ اب تمہاری تو گفتگو ختم ہو گئی ہے، اب تھوڑی میری گفتگو بھی سن لیں۔ فرمایا انما انا عبد مثلک، میں تو ایک بندے کی مانند ہوں۔ عاجزی دیکھیں جبرائیل کی۔ آج کا انسان کیا کیا کہتا ہے، میں جبرائیل کی گفتگو آپ کو سنا رہا ہوں۔ فرمایا انما انا عبد مثلک وانت کریم علی ربک، یا رسول اللہ میں تو عبد بندے کی مثل ہوں، اور انت کریم علی ربک، تو رب کے نزدیک اتنا بڑا کریم ہے۔ فاسأل انت ربک فإنک عند اللہ بمقام، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ میں تو ایک بندے کی مثل ہوں اور آپ کا اتنا بڑا مقام رب کی بارگاہ میں، اور یہ جو تحویل قبلہ کی بات کر رہے ہیں پیارے مصطفیٰ، یہ صرف آپ کا ہی مکان، آپ کا ہی مقام، آپ کا ہی مرتبہ، آپ کی ہی عظمت، آپ کی ہی جلالت اور آپ کا اتنا وزن، تو ہی کہہ سکتا ہے پیارے خدا سے کہ میرا رب تو تحویل قبلہ چینج کر دے۔ جبرائیل علیہ السلام یہ بات کر کے رب کائنات کی بارگاہ میں چلے گئے۔ جب آپ چلے گئے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات جبرائیل علیہ السلام سے کی، جبرائیل علیہ السلام نے پیارے مصطفیٰ سے کی، جبرائیل چلے گئے، پیارے مصطفیٰ نماز پڑھنے لگے۔ جب آپ نے نماز پڑھی تو اس نماز سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے مصطفیٰ سے کہا ہوگا کہ اے پیارے مصطفیٰ میں بندہ معمور ہوں، میں تو معمور کیا گیا ہوں نا، میرا رب مجھے بھیجتا ہے، میں آپ کے اوپر کلام کرتا ہوں، تو میں تو بندہ معمور ہوں اور تو بندہ محبوب ہے۔ اب معمور میں کتنا فرق، محبوب میں کتنا فرق۔ میں جبرائیل وہ ہوں جو رب کی مانتا ہوں، اور تو بندہ محبوب وہ ہے جو رب کی مانتا بھی ہے، رب کی منواتا بھی ہے۔ تو لہٰذا میں رب کی مان سکتا ہوں، منوا نہیں سکتا۔ اے پیارے مصطفیٰ تو خود ہی کہہ دے، کیونکہ تو مانتا بھی ہے، منواتا بھی ہے۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے اندر مصروف ہوئے تو اس وقت قرآن کہتا ہے کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ جب جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز میں مصروف ہو گئے، کیونکہ حضور کے سینے اقدس پر گراں تھی۔ تو جب میرے آقا کریم اپنی شان کے لائق نماز پڑھ رہے ہوں گے تو میرے آقا کریم کبھی کبھی آسمان کی طرف بھی دیکھتے ہوں گے کہ جبرائیل بھی چلا گیا، رب کی بارگاہ میں التجا بھی کی ہے، تو اب اس کا پتہ نہیں جواب کیا آتا ہے۔ تو رب کائنات نے قرآن کو نازل کر دیا، فرمایا قد نرا، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجهك في السماء، اے پیارے مصطفیٰ یہ جو تو نماز میں اپنے چہرے کو ہماری طرف کر رہا ہے، یہ جو تیرا چہرہ میری طرف ہے، قد نرا تقلب وجهك في السماء، یہ جو آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، یہ جو تیرا آسمان کی طرف چہرہ اٹھنا میں خود خدا دیکھ رہا ہوں۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، تو شاعر کیا کہتا ہے کہ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے۔ ارے خالق تو محبوب کی ادا دیکھ رہا ہے۔ سرکار کی نظریں ہیں گنہگار پہ ناصر، سرکار کی نظریں ہیں گنہگار پہ ناصر، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، رب کائنات نے فرمایا پیارے مصطفیٰ تو اپنا چہرہ بار بار اٹھا کر میری طرف دیکھتا ہے، اور تو میری طرف دیکھ رہا ہے، میں تیری طرف دیکھ رہا ہوں، تو باری تعالیٰ پھر کیا؟ تو رب کائنات نے فرمایا ہمیں کیا غرض قبلوں سے، ہمیں تو غرض ہے مصطفیٰ سے، ہمیں تو غرض ہے چہرہ مصطفیٰ سے، وہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔
جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، ارے کعبہ تو بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا اے پیارے مصطفیٰ جس طرف تو رخ کرے گا وہی قبلہ بنا دیں گے۔ تو اے باری تعالیٰ کیا مجھے قرآن میں بھی بتا دے تو نے کیسے قبلہ چینج کیا؟ تو رب کائنات نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میں ضرور بالضرور، جب نون کے اوپر شد آتی ہے جیسے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، خوف سے، پیاس سے، نفس کے لینے سے، ثمرات کی کمی سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ اسی طرح یہاں پہ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكُمْ، اے پیارے مصطفیٰ میں ضرور پھیر دوں گا۔ ہائے ہائے، اب رب فرما رہا ہے پیارے مصطفیٰ سے، یہ نہیں فرمایا میں پھیر دوں گا، فرمایا میں ضرور پھیر دوں گا۔ پیارے مصطفیٰ تو ناراض کیوں ہوتا ہے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، اے باری تعالیٰ تو کیا پھیر دے گا؟ قبلتاً، قبلہ کو، ترضاہا، جس پر تو راضی ہے۔ اب نماز ہے، نماز کے اندر ہی گفتگو خدا کی مصطفیٰ سے ہو رہی ہے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے خدا نے فرمایا میں ضرور پھیر دوں گا قبلہ کو جس پر تو راضی ہے۔ تو باری تعالیٰ کیا نماز ختم ہو گئی پھر تو نے پھیرا؟ کیا پیارے مصطفیٰ گھر چلے گئے پھر تو نے پھیرا؟ کب پھیرا؟ فرمایا اب تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے پیارے مصطفیٰ اب تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر دے۔ کیا باتیں ہیں میرے مصطفیٰ کی، یہ میرے مصطفیٰ کے چہرے کا یہ نور تھا، کیونکہ چہرہ تھا اس قبلہ کی طرف جس پر یہود کہتے تھے قبلہ ہمارا ہے اور رخ تم کرتے ہو۔ پیارے مصطفیٰ کا جب چہرہ پیارے خدا کی طرف گیا تو رب کائنات نے فرمایا میرا مصطفیٰ چہرہ پھیر دے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب تو مسجد حرام کی طرف رخ کر لے۔ تو پیارے مصطفیٰ کا چہرہ ہوا وہی کعبہ بن گیا۔ سامعین عزیز وقار، اب جب پھر گیا، اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھ نہیں رہے تھے بلکہ نماز پڑھا رہے ہوں گے۔ میرے مصطفیٰ تو امام ہے نا، یہ دل کی باتیں دل سے نکلتی ہیں۔ پھر جب ابو بکر کو امام بنایا تو بتا دیا میں نے امام بنایا وصال سے 3 دن پہلے۔ اب میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا اور میرا وجدان کہتا ہے، انہوں نے کہا کہ نماز پڑھ رہا تھا، میرا وجدان کہتا ہے میرے مصطفیٰ نماز پڑھا رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے مصطفیٰ امام تھے، صحابہ مقتدی تھے۔ اب جب مسجد قبلتین کے اندر آپ گئے ہوں گے، میں نے بھی دیکھی ہے، تو مسجد قبلتین یہ دروازہ ہے۔ اب اس دروازے سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو اس دروازے کے اوپر ایک نشان لگا ہوا ہے، اور اس دروازے کے بالکل سامنے منبر ہے۔ اب جب ہم گئے تو لکھا ہوا تھا مسجد قبلتین، پڑھا تھا درس نظامی کے اندر کہ قبلہ چینج ہوا تھا، اور قبلتین کا مقصد ہے 2 قبلوں والے۔ تو پوچھا کسی سے حضور کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف رخ کرتے تھے بیت المقدس کی طرف، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ادھر دیکھ رہے تھے تو پھر یک لخت پیچھے دیکھنے لگے۔ جب پیچھے دیکھا تو قبلہ چینج ہو گیا۔ تو باری تعالیٰ اس وقت صحابہ کرام بھی تو میرے مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہوں گے۔ ایک طرف عبادت ہے اور ایک طرف گفتگو خدا، گفتگو مصطفیٰ ہو رہی ہے۔ عاشق بھی ابو بکر جیسے کھڑے ہوں گے پیچھے، حضرت معاذ بن جبل جیسے کھڑے ہوں گے، حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے عاشق کھڑے ہوں گے۔ رب کائنات نے فرمایا جب میں نے پیارے مصطفیٰ کو حکم دیا اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر دے، پھر نماز کے اندر ہی کہہ دیا رخ چینج کر دے، پھر یار کی بات ہو تو پھر اس میں دیر کیا کروں، اس کو لیٹ کیا کروں، پھیر دے۔ تو رب کائنات نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، دوسرے سپارے کا پہلا رکوع، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، ہم نے وہ قبلہ بنا دیا، إِلَّا لِنَعْلَمَ، ہم جاننا چاہتے تھے،
ہم جاننا چاہتے تھے من یتبع الرسول، کون میرے رسول کی اتباع کرتا ہے، کون میرے رسول کی اتباع کرتا ہے۔ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ اب جب پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف دیکھ رہے تھے تو جب امام کھڑا ہوتا ہے تو حضور کا رخ بھی سیدھا ہوگا، حضور کے پاؤں مبارک بھی سیدھے ہوں گے، اور حضور کا چہرہ انور بھی سیدھا ہوگا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے، رب کائنات نے فرمایا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، ہم نے وہ قبلہ بنا دیا جس پر تو تھا، من یتبع الرسول، اور ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون خدا کی طرف جاتا ہے، کون مصطفیٰ کی طرف جاتا ہے۔ تو جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، قرآن کہہ رہا ہے من ینقلب علی عقبیہ، ینقلب سے انقلاب نکلا ہے، انقلاب کا معنی ہے تبدیلی۔ جب وہ اس طرف دیکھ رہے تھے تو رب کائنات نے فرمایا پیارے مصطفیٰ رخ چینج کر لے مسجد حرام کی طرف۔ جب میرے مصطفیٰ نے رخ چینج کیا، اب مجھے بتائیں امام کا رخ ادھر ہو گیا، مقتدیوں کا رخ ادھر ہو گیا، یہ نماز ہو رہی ہے۔ تو جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف تھا اور ان کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا، اور رب کائنات نے فرمایا اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کون میری طرف آتا ہے، کون میرے مصطفیٰ کی طرف جاتا ہے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو وہ صحابہ جو کھڑے تھے انہوں نے عاقبہ کہتے ہیں ایڑی کو، انہوں نے اپنی جیسے ایڑی ایسے کھڑی تھی انہوں نے ایڑی ایسے پھیر دی۔ فرمایا پیارے مصطفیٰ جس طرف چلے گئے ہیں ہم بھی اسی طرف جائیں گے، کیونکہ وہ عاشق تھے، ہم عاشق نہیں ہیں۔ جو عاشق ہوتا ہے اس کی زبان نہیں کھلتی، جو عاشق ہوتا ہے وہ کبھی محبوب کی کمی نہیں نکالتا۔ ہم عاشق نہیں، ہم عابد ہیں۔ جو عابد ہوتا ہے وہ ثواب کے چکر میں رہتا ہے، وہ جنت کے چکر میں رہتا ہے، وہ عذاب سے بچنے کے چکر میں رہتا ہے، وہ درجات کی بلندی کے چکر میں رہتا ہے۔ جو عاشق ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار میرا یار ہے نا قبر میں، مجھے کیا پرواہ ہے۔ کسی نے کسی گناہگار سے کہا حضور آپ کو پتہ ہے قبر میں کیا ہوگا؟ اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے قبر میں کیا ہوگا۔ پوچھا کیا ہوگا؟ فرمایا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ وہاں تو بچھو ہوں گے، وہاں تو سانپ ہوں گے، وہاں تو بڑی بڑی بلائیں ہوں گی۔ اس نے کہا یہ عقیدہ تو اپنے پاس رکھ، مجھے پتا ہے کہ وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں رحمت ہوتی ہے، جہاں چہرہ مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے رب نے فرمایا تھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیارا مصطفیٰ تو عرش والوں کے لیے بھی رحمت، تو فرش والوں کے لیے بھی رحمت، تو قبر والوں کے لیے بھی رحمت، تو ہے ہی سراپا رحمت۔ جب ایڑی پھری تو پھر قبلہ تبدیل ہو گیا، تو پتہ کیا چلا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا اتنا عروج کہ جس طرف میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ پھرتا ہے پھر قبلہ بھی پھر جاتا ہے۔ اب دوسری دلیل قرآن مجید